تو آج اس جمعۃ المبارک کی نشست کے اندر انشاءاللہ تعالی ان باتوں کی تھوڑی تفصیل میں عرض کر دیتا ہوں، اور جو باتیں رہ گئی تھی میری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی وہ باتیں مکمل ہو جائیں۔ سفر معراج کے اندر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا جو زمینی سفر تھا، یعنی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، تو اس دوران سفر کے دوران آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ مناظر دیکھے۔ ان مناظر میں سے ایک منظر یہ تھا، محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے مدارج النبوہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ دوران سفر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے آپ نے دیکھا ہے کہ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کو اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو آواز دی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک نے ان کی طرف توجہ نہیں کی، اس شخص کی طرف توجہ نہیں کی، آگے بڑھ گئے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو ایک مقام کے اوپر ایک بوڑھی عورت دکھائی دی۔ عورت تھی، بوڑھی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کو وہ بوڑھی عورت دکھائی دی۔ اور پھر آگے بڑھ گئے، حضور اس بوڑھی عورت سے بھی آگے بڑھ گئے تو فرمایا ایک جماعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائی دی۔ تو اس جماعت نے جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کو دیکھا ہے تو وہ جماعت کہنے لگی، السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر، السلام علیک یا اول یا آخر یا حاشر۔ اے اول تجھ پہ سلام، اے آخر تجھ پہ سلام، اے حاشر تجھ پہ سلام۔ اب جس وقت حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ پہنچ گئے بیت المقدس شریف، یعنی اس مسجد اقصی کے اندر پہنچ گئے، تو جبریل امین سے پوچھا، یا پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے پوچھا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، اگر آپ اجازت دیں تو وہ جو کچھ راستے کے اندر آپ نے دیکھا تھا میں اس کی تھوڑی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ بیان کریں، جبریل بیان کریں۔ تو جبریل کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کے رسول، وہ جو شخص جس نے آپ کو اپنی طرف بلایا تھا وہ تھا ابلیس، وہ تھا شیطان، آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ اگر آپ اس کی طرف توجہ فرماتے تو پھر آپ کی جو امت ہے، آپ کی امت کیا کرتی؟ آخرت کے اوپر دنیا کو ترجیح دیتی، یعنی جہاں پر آخرت کا اور دنیا کا مقابلہ آتا تو آپ کی امت کیا کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول وہ دنیا کو چن لیتی، آخرت کو چھوڑ دیتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ تھی، آج دیکھیں نا کوئی غریب سے غریب شخص، مسکین سے مسکین آدمی، ٹوٹا پھوٹا کمزور مسلمان بھی ہو، آپ اس سے پوچھیں آپ کی تمنا کیا ہے، وہ کہے گا بس میری ایک ہی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس میرا ایمان سلامت کرے، میں ایمان سلامتی کے ساتھ دنیا سے اٹھ جاؤں اور مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ پھر جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اے جبریل بتائیں وہ دوسرا، وہ عورت کون سی تھی؟ بوڑھی عورت۔ تو جبریل کہنے لگے، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، وہ بوڑھی عورت تھی دنیا، یعنی دیکھیں نا، جس وقت کوئی شخص بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، نو مولود ہوتا ہے، چھوٹا ایک دن کا بچہ ہوتا ہے، پھر آگے بچپن وہ گزارتا ہے، پھر جوانی کو پہنچتا ہے، پھر بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ، وہ بوڑھی عورت جو تھی وہ دنیا تھی۔ تو اب ظاہر سی بات یہ ہے کہ دنیا بوڑھی عورت کی شکل میں حضور علیہ السلام کو دکھائی گئی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جامع ترمذی شریف کی روایت کے مطابق آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح دو انگلیاں جوڑ کے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح مبعوث ہوئے،
یعنی میں آ گیا ہوں تو بس یوں سمجھے کہ آپ قیامت آنے والی ہے، یعنی میں اور قیامت اکٹھے آئے ہیں، کوئی بہت زیادہ فاصلہ نہیں رہتا، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، بس قریب ہی قریب ہے، قیامت قریب ہی قریب ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ مر جاتا ہے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی دیکھیں نا، آپ کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں تو آپ کی قیامت شروع ہے، آخرت کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے، آخرت کی مناظر آپ کے سامنے آ گئی ہیں تو آپ کی تو قیامت ہی شروع ہے۔ اور کل آت قریب، ہر آنے والی چیز قریب ہی ہوتی ہے، ہر آنے والی چیز قریب ہی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، آج سے تقریباً 20 سال پہلے کا زمانہ مجھے بھی یاد ہے کہ اس میں اس طرح ہوتا تھا، ہم قرآن پاک یاد کرتے تھے نا اپنے والد صاحب کے پاس، اور سکول کی چھٹی پہلے جمعے والے دن ہوتی تھی، پھر بعد میں مشرف صاحب کے دور کے اندر پھر اتوار والے دن چھٹی ہوا کرتی تھی۔ تو اس میں ہم بچے ہوتے تھے، قرآن پاک پڑھتے تھے، تو جمعرات کا انتظار کرتے کرتے تھک جاتے تھے، جمعرات کب آئے گی کہ ہمیں چھٹی ملے گی، اتوار کب آئے گا کہ ہمیں چھٹی ملے گی۔ لیکن وہ دیکھیں نا، 20-25 سال پرانی بات ہے، آج دیکھیں نا، ہر روز ہی سمجھے جمعہ ہوتا ہے، ہر روز ہی سمجھے اتوار ہوتا ہے، نہ صبح کو کچھ پتہ چلتا ہے کہ کس وقت طلوع ہوئی ہے، نہ شام کو کچھ پتہ چلتا ہے کہ کس وقت۔ تو یہ دور اس طرح گزر رہا ہے۔ تو اس لیے ہر آنے والی چیز یاد رکھیں قریب ہی ہے۔ جس طرح مجھے 25 سال کا نہیں پتہ چلا، آپ کو 50 کا پتہ نہیں چلا ہوگا، کسی کو 70 سال کا نہیں پتہ چلا ہوگا۔ جو ہم حضور علیہ السلام کے زمانے پاک سے یاد رکھیں، دور ہوتے جا رہے ہیں، برکت کم ہوتی جا رہی ہے۔ آج ہم حضور کے زمانے سے 1450 سال دور ہوئے، برکت ہے کچھ، کل اس طرح برکت اور کم ہو جائے گی، 50 سال بعد اور کم ہو جائے گی، جو زمانے نبوی سے دور ہوتے جائیں گے، برکت کم ہوتی جائے گی۔ تو یاد رکھیں، ہر آنے والی چیز حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ قریب ہی ہے، کل آت قریب، ہر آنے والی چیز قریب ہی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس طرح 2 انگلیوں کو جوڑ کر فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح مبعوث ہوئے۔ تو ایک جس کو دیکھا، اور ساتھ ہی جبریل نے یہ بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ کے رسول، اب اس کا جو بڑھاپا ہے نا، یہ اس کی عمر گزر گئی ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک شخص اس کی 80 سال عمر ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں وہ بالکل لاٹھیوں کے اوپر چل رہا ہے، تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی عمر کتنی باقی رہ گئی اور یہ کتنا زیادہ جیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، کوئی بیماری اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ایسی نازل نہیں فرمائی جس کا علاج خدا نے نہ نازل کیا۔ ہر بیماری، جو بیماری بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہمارے جسم کو لگتی ہے، اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، لیکن فرمایا ایک بڑھاپا واحد ایسی بیماری ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں۔ یعنی جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، بس یہ بھی ایک بیماری ہے، اب اس کا کوئی علاج بھی نہیں۔ یاد رکھیں، یہ جو بڑھاپا ہوتا ہے یہ موت کا قاصد ہوتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی تذکرہ کو اٹھا کے دیکھیں، یہ جس وقت آپ کے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کی کمر حمیدہ ہو جاتی ہے، کمر آپ کی ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ جوانی کے اندر تو بڑے آپ سیدھے کھڑے ہو سکتے تھے، آپ سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو جاتا، بال سفید ہیں، وقت کا پتہ نہیں چلتا، نظام عصب، یہ ساری چیزیں پتہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ موت کے قاصد ہوتے ہیں، موت کے اشارے ہوتے ہیں آپ کی طرف کہ انسان غور کر، اب تیری داڑھی کے اندر بال سفید آنا شروع ہو گئے، اے انسان غور کر کہ تیرے دانت اب کمزور ہو گئے، کھانے کے قابل نہیں رہے، اے انسان غور کر کہ کل تو 1 گھنٹے کے اندر 10 کلومیٹر کا راستہ چل لیتا تھا، آج 10 گھنٹوں کے اندر تو 10 قدم بھی نہیں چل سکتا۔ یہ سارے موت کے قاصد ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، موت کے یوں سمجھے کہ ڈاکیے ہوتے ہیں موت کے۔ تو ہر آنے والی چیز یاد رکھیں کیا ہے؟ قریب ہے۔ تو بڑھاپے کا کوئی علاج بھی نہیں ہے، بس انسان بوڑھا ہو گیا، بس ایک بیماری کے اندر، بس اس کے بعد اب کیا ہے؟ مرنا ہی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو اس بوڑھی عورت کو حضور نے دیکھا، فرمایا یہ دنیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس دنیا کی عمر باقی تھوڑی سی رہ گئی ہے۔ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی طرف ایک قول منسوب ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یوں سمجھے ایک گلاس ہوتا ہے نا پانی کا، تو وہ پانی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، یہ دنیا ہے۔ اب لوگوں نے کیا کیا؟ اس کو پیا ہے، آپ نے پیا ہے، دوسرے نے پیا ہے، تو آخر کار کیا ہوتا ہے؟ پانی میں سے گلاس میں سے پانی ختم ہو جاتا ہے۔ جب گلاس میں سے پانی ختم ہو جاتا ہے، پانی گلاس میں سے ختم ہو جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ آخر کار 2-3 قطرے باقی بچتے ہیں۔ تو اب دنیا یاد رکھے اتنی باقی رہ گئی ہے جس طرح اس گلاس کے اندر چند قطرے باقی رہ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھو، 60 سال انسان کو اللہ تعالیٰ، ایک روایت کے اندر آتا ہے جس بندے کو اللہ نے 60 سال عمر عطا کی ہے، اس کا کوئی عذر بھی نہیں ہے خدا تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر۔ یعنی دیکھیں نا، 60 سال اللہ تعالیٰ نے عمر عطا کر دی۔ قالوا ولو كنا نسمع او نعقل
نہ تم نے کوئی بات سنی ہے نہ تم نے کچھ اپنی عقل دوڑائی ہے. یعنی قیامت والے دن اس طرح فرشتے جس وقت ماریں گے نا تو وہ کہے گا ہے افسوس اولو کننا نسمع او نعقل، کاش ہم بات سن لیتے، قرآن اور سنت کی بات سن لیتے، کاش ہم اپنی عقلوں کے ساتھ کچھ بات کو جان لیتے. تو یار 60 سال جس بندے کو خدا نے عمر دی ہے اس کا مجھے بتائیں نا کیا عذر باقی رہ جاتا ہے. وہ بندہ کہے کہ اللہ پاک میں آخرت کی تیاری نہیں کر سکا، وہ بندہ کہے کہ اللہ پاک تیری توحید کا، تیرے نبی کی رسالت کا پیغام مجھ تک نہیں پہنچ سکا، میں تیاری نہیں کر سکا، مجھے یہ معلوم نہیں تھا. 60 سال عمر دے کے کوئی عذر بھی یاد رکھے بندے کے پاس باقی نہیں ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں تقوی اختیار کرو، اور بہترین زاد راہ کیا ہے؟ یعنی زاد راہ اختیار کرو، اور بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقوی ہے. بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقوی ہے. تقوی کے ساتھ آپ نے سفر کو طے کرنا ہے. اور یاد رکھیں جتنا ہلکا انسان کے پاس سامان ہوتا ہے نا اتنا سفر آسانی سے انسان طے کر سکتا ہے. یہاں پر آپ کے ہمارے قریب ہی نا یہ اٹک شہر 10 منٹ کا راستہ ہے، تو یہاں تک آپ چل کے جائیں نا یہ آپ کی اگر منزل ہے، اور گھر سے آپ اس طرح کریں کہ 2 سوٹ کیس آپ اٹھا لیں، ہاتھ کے اندر پکڑ لیں، 2 بوتلیں پانی کی آپ ہاتھ کے اندر پکڑ لیں، 2 ٹائم کا کھانا آپ ہاتھ کے اندر پکڑ لیں، ایک تھرماس آپ کے پاس چائے کا دودھ کا وہ ساتھ ہاتھ میں، چلو مجھے راستے میں کام آئے گا، تو ظاہری سی بات ہے آپ کا سفر تو مشکل ہی ہوگا. آپ چلتے رہیں گے، وہ چیزیں بھی آپ کو ساتھ سنبھالنا پڑے گی، تو وہ سفر آپ کا مشکل ہوگا. لیکن ہلکے سامان کے ساتھ آپ جائیں گے آپ کا سفر مشکل نہیں ہوگا. تو یاد رکھیں دنیا کی جتنی بھی نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی آزمائش بڑھتی جاتی ہے. لہذا ہلکے سامان والے لوگ کیا اس دنیا سے آسانی سے پار ہو جاتے ہیں. کوئی اتنا حساب کتاب نہیں ہوتا. بعض صوفیاء نے ایک روایت لکھی ہے اپنی تصوف کی کتابوں کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ اس طرح کریں گے نا کہ لوگوں کا بھی حساب کتاب شروع ہوگا. میدان حشر کے اندر کیا ہوگا؟ لوگوں کا بھی حساب کتاب شروع ہوگا، لوگ حساب دے رہے ہوں گے. تو یہ بتائیں کیا کریں گے؟ یہ اس طرح کریں گے دوڑ کے نا جنت کی دیواروں کے پاس چلے جائیں گے. یعنی اس حساب سے نکلیں گے نا پل صراط پار کر کے جا کے جنت کی دیواروں کے ساتھ کھیلنا شروع. ساری سی بات ہے کہ حضور کی ذات اقدس سے پہلے جنت کا دروازہ تو نہیں کھل سکتا نا کسی کے لیے. یہ مسلم کی روایت، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جا کے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو اندر سے آواز آئے گی آپ کون ہے؟ فرما میں محمد ہوں، اللہ تعالیٰ کا رسول. فرما ہاں مجھے یہی حکم دیا گیا کہ میں محمد مصطفیٰ سے پہلے جنت کا دروازہ کسی کے لیے اللہ. تو دیکھیں اندر تو وہ داخل نہیں ہو سکیں گے نا، تو کیا کریں گے؟ جب اندر نہیں داخل ہو سکیں گے تو دیواروں کے پاس کھیلنا شروع ہو جائیں گے. تو فرشتے ان سے کہیں گے وہ یار ادھر آئے، حساب ابھی لگے ہوئے، حساب تو دیں نا. وہ کہیں گے ہمارے پاس تھا ہی کیا کہ ہم تمہیں حساب دیں. یعنی ایک ٹوٹا ہوا کپڑا تھا، اس کپڑے کو اس طرح کرتے تھے نیچے بچھا لیتے تھے، رات کو سو جاتے تھے، آدھا وہ ٹکڑا اوپر کر لیتے تھے، کوئی روکھی سوکھی کہیں سے مل جائے تو کھا لیتے تھے. ہمارے پاس تھا کیا کہ آپ ہم سے حساب لیتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندوں نے سچ فرمایا، ان کو اپنے حال کے اوپر چھوڑ. تو بات اس طرح، میری بات یاد رکھیں کہ جتنا ہلکا آپ کے ساتھ یاد رکھیں سامان ہوگا اتنی جلدی سے آپ آسانی سے سفر طے کر. تو وہ بوڑھی عورت تھی، یاد رکھیں حضور نے کیا فرمایا، جبریل کیا کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بوڑھی عورت کیا تھی؟ یہ دنیا تھی. یہ بوڑھی عورت کیا تھی؟ یہ دنیا تھی. اور یا رسول اللہ اب اس کی اتنی عمر باقی رہ گئی ہے جتنا آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ بڑھاپے کے اندر پہنچ چکی ہے، اب اس کا خاتمہ ہی ہے. تو شخص کی تعبیر حضور نے کیا دیکھا؟ وہ شخص کون سا تھا؟ وہ ابلیس تھا. اور جس بوڑھی عورت کو حضور علیہ السلام نے دیکھا تھا وہ کون تھی؟ وہ دنیا تھی. اور تیسرا جس نے کہا تھا السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر، وہ کون تھے؟ فرما وہ انبیاء کی جماعت تھی. حضور علیہ السلام کی وہ ثنا کرنے والے، القابات کے ساتھ حضور کو سلام کرنے والے، وہ لوگ کون تھے؟ انبیاء تھے. انبیاء علیہ السلام تھے. اور انہوں نے حضور کو کیا فرمایا؟ السلام علیکہ یا اول، اے اول آپ کے اوپر سلام. اس کا کیا مطلب ہے کہ کائنات کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ سے کی، حضور اول ہے. دیکھیں نا کائنات کو اللہ تعالیٰ نے جس وقت بنانے کا ارادہ فرمایا نا تو اپنے نور کے فیضان سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے نور مصطفیٰ کو پیدا فرمایا. کائنات کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، نور مصطفیٰ. السلام علیکہ یا اول، اول سے یہ مراد. اور السلام علیکہ یا آخر، اے آخر تو تمہارے اوپر سلام. کیا مطلب ہے کہ حضور محمد مصطفیٰ آخری ہے. حضور کی ذات اقدس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے نبوت کو بھی ختم فرما دیا، حضور کی ذات اقدس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رسالت کو بھی ختم فرما دیا. اب قیامت کی صبح تک کوئی شخص، نہ کوئی نبی آ سکتا ہے قیامت کی صبح تک، نہ کوئی رسول آ سکتا ہے. ہمارے عقائد کی تمام کتابوں کے اندر شرع عقائد کو آپ اٹھا کے دیکھیں، مقاصد کو آپ اٹھا کے دیکھیں، وہاں پر بچوں کو جس وقت پڑھایا جاتا ہے نا کیا پڑھایا جاتا ہے کہ
اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے نبوت، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمائیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس نبوت کا اختتام کر دیا، یعنی اس نبوت کو کامل کر دیا حضور محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس نے۔ اس لیے مسلم کے الفاظ حضور نے فرمایا میری مثال کو اس عمارت کی ہے کہ اس کے اندر صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، یعنی دیکھیں نا عمارت ساری تیار ہو گئی، صرف ایک اینٹ کی جگہ حضور فرماتے ہیں کہ باقی تھی۔ تو فرما اب وہ اینٹ حضور علیہ السلام نے فرما اس عمارت کے ساتھ اپنی، یعنی اب وہ اینٹ، وہ جو ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی وہ بھی پر کر دی گئی ہے، کیونکہ میں آ گیا، عمارت اب مکمل ہو گئی، اب عمارت مکمل ہو گئی، لہٰذا کسی کا دعویٰ نہیں سنا جائے گا کہ کوئی کہے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں یا میں اللہ تعالیٰ کا نبی، کوئی ذلی بروزی کوئی نبی نہیں، ذات مصطفیٰ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا خاتمہ فرما دیا، نبوت کامل فرما دی۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے آج کے دن تمہارے لیے دین مکمل کر دیا۔ جب دین مکمل ہو گیا ہے نا، دیکھیں نا انبیاء آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ رسولوں کو اللہ تعالیٰ کیوں بھیجتا ہے؟ رسولوں کو اللہ تعالیٰ اس لیے بھیجتا ہے کہ دین لوگوں کو سنائے، اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں کو سنائے، اللہ تعالیٰ کا دین لوگوں تک پہنچائے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کیا فرماتا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے۔ تو پتہ چلا جب دین مکمل ہو گیا ہے تو اب دین لانے والے کسی رسول کی ضرورت ہی باقی نہیں ہے، کیونکہ دین رسولوں کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے دین کے لیے، تو جب دین خدا نے مکمل کر دیا تو کسی رسول کی ضرورت ہی باقی نہیں ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا، کوئی بھی مشکل بات اس کے اندر نہیں ہے۔ تو اب کیا فرمایا آقا علیہ السلام نے؟ انہوں نے کیا کہا؟ السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر۔ اول تجھ پہ سلام کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا نور سب سے پہلے پیدا فرمایا، آخر تجھ پہ سلام کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر کے اندر تجھے بھیج کر نبوت کو ختم فرما دیا، رسالت کو کامل فرما دیا، نبوت کو کامل فرما دیا۔ اور پھر کہنے لگے السلام علیکہ یا حاشر، اے حاشر تمہارے اوپر سلام۔ عاشر کا پتہ ہے کیا مطلب ہوتا ہے؟ اختتام، جس کے قدموں کے اوپر عشر ہو۔ تو یاد رکھیں قیامت جو ہے نا عشر، وہ عشر کہاں پر ہوگا؟ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے قدموں کے اوپر ہوگا۔ میدان محشر کے دولہ کون ہے؟ ذات مصطفیٰ۔ کیسے؟ اب آپ لوگ ذہن کے اندر سوچ رہے ہوں گے چلو خیر یہاں پر یہ اگر ہماری بات مکمل ہو گئی تو خیر اگلے جمعے کو باقی باتیں کر لیں گے، کوئی بات بھی نہیں، لیکن جتنی بات میں کروں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ بات مکمل ہو جائے۔ اب ایک روایت مکمل ہو گئی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں تشریح آپ کو کرتا جا رہا ہوں۔ تو اب عشر کی میدان محشر کے دولہ حضور علیہ السلام کیسے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات قادر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات قدیر ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن مقرر کرے، قیامت والا دن، بلکہ قیامت مقرر ہی اللہ تعالیٰ نہ کرے، قیامت اللہ تعالیٰ مقرر ہی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے نا کہ کس بندے نے کتنی نیکیاں کی ہیں، کس بندے نے کتنے گناہ کیے، لہذا اللہ تعالیٰ اس بندے کو فرما دینا، جو بندہ مرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ فرشتوں کو کہے کہ جا کر اس کو جہنم کے اندر پھینک دو، اس بندے کو جنت کے اندر داخل کر دو، بس بات ختم۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم ہے، اللہ عالم بایمانکم، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تمہارے ایمان کو جانتا ہے، تمہارے ایمان کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم کتنے مسلمان ہو، تم کتنی نیکیاں کرنے والے ہو، تم کتنی برائیاں کرنے والے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جانتے ہیں۔ تو یہ میدان محشر کا پورا میدان جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے سجایا ہے، کیوں سجایا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے تو اسی طرح میدان حشر کا، یہ میدان حشر قائم کیے بغیر، قیامت کا دن قائم کیے بغیر ہی اللہ تعالیٰ نے پکاروں کو جنت کے اندر داخل کر دے اور بروں کو اللہ تعالیٰ دوزخ کے اندر ڈال دے۔ لیکن یاد رکھیں یہ دن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے قائم ہی اس لیے فرمایا تاکہ تمہارے اوپر ذات مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کی عظمت اور شان واضح ہو جائے۔ یعنی کچھ شانیں تو حضور کی وہ ہیں جو ہمارے اوپر ظاہر ہیں، اور کچھ شانیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ظاہر فرمائے، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے اوپر کوئی شان بھی ظاہر نہیں ہوئی، ظاہر ہوئی ہے لیکن ان لوگوں نے کیا کہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ تعصب رکھا ہے، حضور کی ذات اقدس کے ساتھ تعصب رکھا ہے، اور پھر کیا ہے ان کی آنکھوں کے اوپر پٹیاں بندھی ہوئی تھی، ان کے دل کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے تھے، انہوں نے ذات مصطفیٰ کی مخالفت کی، حضور کو اللہ تعالیٰ کا نبی نہیں مانا، حضور کو اللہ تعالیٰ کا رسول نہیں مانا۔
راستے کے اندر روڑے اٹکائیں، تو تمہارے اوپر تو کچھ ظاہر نہیں ہے نا، یعنی مسلمانوں کے اوپر تو کچھ ظاہر ہے نا رسول اللہ کی شان ہے، لیکن کفار جن کے اوپر کچھ ظاہر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت والا دن اس لیے ظاہر کیا ہے تاکہ تمہیں دکھا سکے محمد مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے۔ اس میدان حشر کے اس نقشے کو سامنے رکھیں کہ جس وقت آپ قبروں سے اٹھ جائیں گے، سور پھونک دیا جائے گا، جب سور پھونک دیا جائے گا تو سور پھونکنے کے بعد آپ کی حالت کیا ہوگی؟ خدا کی بارگاہ میں میدان محشر کے اندر، موقف کے اندر آپ چلے جائیں گے نا، کھڑے ہو جائیں گے، سارے چپ ہو جائیں گے، کوئی شخص بھی نہیں بولے گا، خاموش رہیں گے سارے۔ اب خاموش رہیں گے تو کیوں خاموش رہیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی ہیبت، اللہ تعالیٰ کا جلال، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کا دبدبہ انسانوں کے اوپر اس طرح چھا جائے گا کہ کوئی شخص بولنے کی جرت نہیں کرے گا۔ تو اس میدان محشر کی گرمی سے لوگ پریشان ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اب لوگوں کی تمنا یہ ہوگی کہ آگے بڑھ کے ہمارا حساب شروع ہو جائے، جو کچھ فیصلہ کرنا ہے ہمارے متعلق جنت کا یا دوزخ کا، حساب تو ہو کم از کم شروع ہو۔ تو جہاں پر دیکھیں نا جلیل القدر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کھڑے ہوں گے، حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، حضرت عیسیٰ سے پیچھے چلے جائیں حضرت آدم تک، تمام انبیاء کھڑے ہوں گے، لیکن وہ تھر تھر کانپ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے، اللہ تعالیٰ کے جلال سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، سارے خاموش ہوں گے۔ اس وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پہلا خطیب ہوں گا، سب سے پہلے میری زبان اقدس کھلے گی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے گی، میں سجدہ کروں گا اور میں کہوں گا کہ اے پاک پروردگار اب ان لوگوں کا اہل موقف کا حساب شروع کیا جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس طرح کریں گے کہ حکم دیں گے کہ آپ میزان کے اوپر اس طرح کریں کہ ان کے اعمال تولے جائیں۔ تو دیکھیں نا میدان محشر کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی شان اور عظمت کتنی ہے، باقی نبیوں کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، نیک بندے، وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے ہی بندے، لیکن کیا ہوگا وہاں پر بولیں گے تو صرف بولنے والی ذات کون سی ہوگی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات ہے۔ انا اول خطیب ہوں، میں سب سے پہلا خطیب ہوں گا قیامت والے دن، اور فرما سب سے پہلے پھر میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت سنی جائے گی۔ یعنی یہ تو حساب شروع کرنے کے لیے بات ہوئی نا، پھر گناہگاروں کی شفاعت بھی حضور علیہ السلام سب سے پہلے فرمائیں اور سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی شفاعت سنی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک بات اور بھی آپ ذہن کے اندر رکھیں، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر اس روایت کو لے کے آئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر، وہ بھی قیامت والے دن پتہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے پاک پروردگار آج میں اپنی امی مریم کے لیے یا اللہ تجھ سے کچھ بھی طلب نہیں کرتا، یا اللہ مجھے اپنی جان کی امان چاہیے، یا اللہ میں نجات کا سوالی ہوں، یعنی میں اس طرح اپنی امی مریم کے لیے بھی یا اللہ تجھ سے کچھ طلب نہیں کرتا، بس میری خیر فرما دے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جلال اتنا ہوگا۔ یعنی بعد میں دیکھیں نا یہ تو ابتدائی باتیں نا، پھر بعد میں جا کر انبیاء بھی باتیں کریں گے، آپس میں بہن بھائی ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، عزیز رشتہ دار ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، ایک دوسرے سے نیکیاں مانگیں گے کہ آج میری نیکی کم ہے، ایک نیکی مجھے دے دیں، دو نیکیوں کی مجھے ضرورت ہے، یہ بعد میں جا کے ساری باتیں ہوں گی، لیکن ابتدا کے اندر جو روح ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا، پھر اللہ تعالیٰ کی بعد میں وہ کیا کہتے ہیں کہ جمالی صفت ظاہر ہوگی۔ یعنی بادشاہوں کا اس طرح نا آپ اندازہ کریں نا، جو لوگ مجالس کے اندر جاتے ہیں نا، تو جو بادشاہ ہوتا ہے حکمران ہوتا ہے، تو ظاہری سی بات ہے کہ اس کی طبیعت بدلتی رہتی ہے، کبھی وہ کس حال کے اندر ہوتا ہے، کبھی کس حال کے اندر ہوتا ہے، کبھی وہ اتنا جوش کے اوپر اور اتنی جلال کے اندر ہوتا ہے کہ اس کے گھر والے بھی اس سے بات نہیں کر سکتے، اور کبھی اس طرح وہ اس طرح ہنستا کھیلتا ہے کہ سارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بھی ایک صفت ہے، اللہ تعالیٰ پہلے صفت جلال ظاہر ہوگی، کوئی بات نہیں کرے گا، پھر صفت جمال ظاہر ہوگی، وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے بھی اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ لڑیں گے، اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے۔ یعنی دیکھیں نا چھوٹا سا بچہ نابالغ جو دنیا سے چلا گیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے والدین کا دامن پکڑے گا اور اپنے والدین کی شفاعت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے اس بندے کو اپنی یعنی اپنے والدین کو چھڑا کر جہنم سے جنت کی طرف لے کر چلا جائے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ حضرت مریم کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ پاک پروردگار میں آج اپنی امی مریم کے لیے تجھ سے کچھ طلب نہیں کرتا، اپنی امان چاہتا ہوں۔ لوگ سارے اکٹھے ہوں گے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اور جائیں گے
حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت آدم کے پاس، حضرت ابراہیم کے پاس، سب اپنا اپنا عذر پیش کریں گے، سارے اپنا اپنا عذر پیش کریں گے. کوئی کیا کہیں گے، کوئی کیا کہیں گے. حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے ولا تک، اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا تھا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. او پھل کھانے سے اللہ نے مجھے منع کیا تھا، مجھے وہ بات یاد آتی ہے، لہٰذا میں کچھ نہیں کہوں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح کہیں گے، حضرت ابراہیم بھی اسی طرح کہیں گے. تو جس وقت وہ سارے کس طرح کریں گے، ایک دوسرے سے آگے بڑھیں گے بڑھیں گے بڑھیں گے، یہاں تک کہ حضور سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اقدس کے پاس پہنچائیں گے. تو جب وہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے پاس پہنچیں گے تو حضور علیہ السلام اس مقام کے اوپر فرمائیں گے انا لہا، آج میں تمہاری شفاعت کروں گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے. اور پھر ذات مصطفیٰ سجدے کے اندر گر جائیں گے اور اس وقت تک سر سے سجدے کو نہیں اٹھائیں گے جب تک ساری امت بخوان. یہ بھی آپ کہیں گے کہ ابو صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں، اس طرح ہوگا؟ ہاں بالکل اسی طرح. دلیل کیا ہے ابھی سنیں. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام قرآن شریف کی تلاوت فرما رہے ہیں. تو جب حضور قرآن شریف تلاوت فرما رہے ہیں تو پتہ کیا ہوا، حضور کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے. حضرت ابراہیم کا قول قرآن کے اندر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت الغفور الرحیم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے پاک پروردگار جب تک میں ان کے اندر رہا میں ان کی اصلاح کرتا رہا، اب یا اللہ تو ان کو عذاب کے اندر داخل کر دے تو تو ان کا رب ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کو پکڑ کر لے، یا اللہ تو ان کا رب ہے. تو جس وقت یہ امتوں والا معاملہ حضور نے قرآن کے اندر تلاوت کیا ہے نا، غور کرنا ہے. اب آپ تلاوت کیا ہے نا تو آقا علیہ السلام کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگے. اپنی امت کا خیال آ گیا، قیامت کی اور ناکیاں آ گئی سامنے، اپنی امت کا خیال آیا تو رو پڑے. اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے بھیجا جبریل کو، جبریل کو بھیجا، فرمایا جائیں اور پوچھیں کہ آقا علیہ السلام سے، میرے محبوب سے آپ پوچھیں کہ آپ روتے کیوں. یہاں پر بھی ایک سوال میں آپ کے ذہن کے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، وقت ملا تو انشاءاللہ اگلے جمعے کو بیان کریں گے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو تو علم کے اندر ہے نا کہ حضور کیوں روتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے سوال کیوں کیا. یعنی دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے نا، وہ تو علام الغیوب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عالم الغیب والشہادہ، اس کی تو یہ شان ہے. پھر سوال کیوں کرتے ہیں کہ آپ کیوں رہتے ہو، جب دلوں کی کیفیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو دیکھیں نا جس وقت اللہ تعالیٰ سوال کرے تو اب آپ کے ذہن کے اندر کسی قسم کا کوئی سوال نہیں آتا. تو بالکل یاد رکھیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر کوئی نقص نہیں آتا، کوئی عیب نہیں آتا. تو بالکل یاد رکھیں کبھی کبھی محمد مصطفیٰ اگر جبریل سے یا اپنے صحابہ سے سوال کرے تو محمد مصطفیٰ کے علوم کے اندر بھی کوئی نقص اور کوئی عیب نہیں آ سکتا. یہ بات آپ ذہن کے اندر بیٹھائیں. بہرحال چلو یہ تو موضوع نہیں ہے، پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو بہرحال جبریل کو بھیجا کہ جائیں پوچھیں کیوں روتے ہیں آپ. حضور کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ آپ کیوں روتے ہیں؟ فرما اپنی امت کا مجھے خیال ہے. پھر واپس چلے گئے. یا اللہ وہ تو اپنی امت کی خاطر یہ کہتے ہیں. اب یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. تو فرمایا جائیں محمد مصطفیٰ کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ انا سنردیک، ہم آپ کو راضی کریں گے، ولا نسوک، اور آپ کو غمزدہ نہیں کریں گے. انا سنردیک ولا نسوک، ہم آپ کو راضی کریں گے اور آپ کو غمزدہ نہیں کریں گے. جس وقت واپس آ کر جبریل نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ کے رسول خوش ہو گئے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا کہ آپ کو غمزدہ نہیں کریں گے. اب دوستو آپ نے انتہائی غور کرنا ہے اس بات کے اوپر. امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے شرح مسلم کے اندر اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار فرمایا. فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ انا سنردیک، ہم آپ کو راضی کریں گے، تو ولا نسوک کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اتنی بات کافی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے انا سنردیک، اے محمد مصطفیٰ آپ کو راضی کریں گے، بس بات ختم. ولا نسوک اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا آپ کو غمزدہ نہیں کریں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب پتہ ہے کیا؟ خود ہی انہوں نے اس کا جواب دیا. اس کا جواب انہوں نے یہ دیا اور آپ کو ابھی دیکھیں نا، میں اپنے الفاظ کے اندر کنورٹ کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں یہاں سے کوئی شخص آپ کی مسجد کے اندر آتا ہے نا، کوئی شخص بھی، جس طرح آپ کو پتہ ہے مساجد کے اندر عمومی سوال وہ کرنے والے آتے ہیں، غریب غربا لوگ آتے ہیں سوال کرنے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کوئی آیا کرے تو کوئی بات بھی نہیں، یہ مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے کہ مسجد کے اندر نہیں کرنا چاہیے. کچھ بھی کوئی بندہ بھی سوال کرے تو آپ اس کو کہہ دیں کہ وہ سائڈ کے اوپر جگہ بنی ہوئی، آپ وہاں پر بیٹھے، کسی نے جو خدمت کرنی ہوئی آپ کی کر دیں. اچھا کوئی بندہ آتا ہے نا آپ کے پاس میں، وہ آپ کو اٹھ کر کہتا ہے، کسی کو بھی، مجھے کہتا ہے، آپ کو کہتا ہے کہ بات اس طرح ہے کہ میری گھر کے اندر فلاں بیماری ہے یا یہ مسئلہ ہے، تو مجھے اس طرح ہے کہ 2000 روپے کی ضرورت ہے.
2000 روپے کی مجھے ضرورت ہے. اب آپ میں سے کوئی شخص بھی یا میں ہوں، میں اس طرح کرتا ہوں، میں اس کو کہتا ہوں یار بات اس طرح ہے کہ 2000 تو میری جیب کے اندر نہیں ہے، بھارت چلو 1000 روپے پڑھو، یہ آپ کو بھول کرنا. تو اب دیکھیں جس وقت میں نے اس کو یہ دے دیا ہے نا، تو اب وہ جو بندہ ہے وہ مجھ سے راضی ہو گیا. یعنی ٹھیک ہے جی میں نے اس سے 2000 کا سوال کیا، لیکن اس کی قدرت کے اندر، اس کی جیب کے اندر جو کچھ پڑا ہوا تھا اس نے مجھے دے دیا، میں اس سے راضی ہوں. لیکن یاد رکھیں اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی. اس نے گھر کا بل ادا کرنا ہے، چاہے بجلی کا یا گیس کا بل ہے 2000 روپے، اور ملا اس کو 1000 ہے. مجھ سے تو وہ راضی ہو گیا ہے، لیکن 1000 مزید اس کا انتظام کرنا ہوگا، اس کے لیے وہ غمزدہ رہے گا. اب آپ سمجھ گئے نا اس بات کو نا، کہ اِنَّا سَنُرْضِيكَ وَلَا نَسُوءُكَ کا فلسفہ آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ مجھ سے تو وہ راضی ہے، جو کچھ میرے بس کے اندر تھا میں نے اس کے ساتھ کر دیا، مجھ سے وہ راضی ہو کے چلا گیا. لیکن باقی 1000 جو اس کو نہیں ملا اس کے لیے وہ غمزدہ ہے. بالکل اسی طرح امام نووی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس حضور محمد مصطفیٰ کی امت میں سے کچھ لوگوں کو بھی بخش دیتا، یعنی 70% حضور کی شفاعت سے بخشے جاتے، 30% بخشے جاتے، 80% بخشے جاتے، تو حضور محمد مصطفیٰ اللہ سے راضی ہو جاتے. لیکن وہ 10%، 40% جو امت حضور کی جہنم کے اندر ہوتی، فرما اس کے لیے حضور محمد مصطفیٰ غمزدہ رہتے، جنت کے اندر جانے کے باوجود بھی غمزدہ رہتے کہ میری امت کا اتنے % جہنم کے اندر رہ گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا سَنُرْضِيكَ، اے محمد مصطفیٰ ہم آپ کو راضی کریں گے، وَلَا نَسُوءُكَ آپ کو غمزدہ نہیں کریں گے. کیا مطلب؟ کہ حضور محمد مصطفیٰ کی امت کا ایک فرد بھی جہنم کے اندر باقی نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ سب کو اٹھا کر جنت کے اندر داخل فرمائے. اب یہ بات دیکھیں نا، اب یہاں پر مکمل ہوئی. جس طرح میں نے آپ کو کہا نا کہ کوئی بندہ بھی نہیں رہے گا جہنم کے اندر. اس لیے بعض صوفیاء لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جہنم کا جو اوپر والا طبقہ ہے نا، یعنی 7 طبقے، کہیں پر یہودی ہوں گے، کہیں پر عیسائی ہوں گے، منافق سب سے نچلے طبقے اس کے اندر طبقے کے اندر ہوں گے 7 طبقے. اور یہ اس طرح ہیں 7 طبقے، یعنی اوپر نیچے، ایک کے اوپر اوپر، دوسرا تیسرا، اس طرح. تو سب سے اوپر والا گنہگاروں کے لیے تو فرما وہ بالکل خالی ہو جائے گا، اور جہنم کے دروازے اس طرح، جس طرح خالی گھر کے دروازے بجنا شروع ہو جاتے ہیں نا آواز سے، فرما اس طرح جہنم کے دروازے بجنا شروع ہو جائیں گے. یعنی امت مصطفیٰ میں سے کوئی بندہ بھی اس جہنم کے اندر باقی نہیں رہے گا. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں، وہ بات وہاں سے چلی تھی نا، انبیاء نے کس طرح سلام بھیجا تھا کہ السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر. اے حاشر تجھ پہ سلام. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضور محمد مصطفیٰ کے قدمین طیبین کے اوپر اس امت کا حشر کرنا. تو میدان حشر کے دولہ بھی کون ہے؟ حضور محمد مصطفیٰ. بات یہاں سے چلی تھی نا، چونکہ تھوڑا میں اس کی تشریح کرتے ہوئے وقت زیادہ لگ گیا. بہرحال بات اب پوری مکمل آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ جانی چاہیے کہ جس طرح اس دنیا کے اندر ذات مصطفیٰ ہمارا وسیلہ ہے، یاد رکھیں قیامت والے دن بھی ذات مصطفیٰ ہی ہمارا وسیلہ ہے. نہ صرف ہمارا وسیلہ ہے بلکہ سارے انبیاء کا وسیلہ ہے.